سبحان اللہ۔ خدیجہ اقبال پاکستان سے۔ ایک دینی گفتگو کے دوران میرے شوہر نے کہا کہ قرآن کی حفاظت کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہے، لہذا وہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے، مگر حدیث چونکہ انسانوں نے محفوظ کی ہے لہذا اس میں تبدیلی اور تحریف کا امکان ہوتا ہے۔ رہنمائی فرمائیں کہ حدیث کا کیسے معلوم ہوگا یا کہ صحیح ہے یا نہیں، یا کسی انسان نے خود سے بنا لی ہے۔ دیکھیں، قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا اور ساتھ ساتھ اسلام کی حفاظت کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے، کیونکہ آخری دین اسلام ہے۔ تو اب اسلام کی حفاظت جن چیزوں پر موقوف ہوگی، یعنی جن چیزوں کے محفوظ رہنے سے اسلام محفوظ رہے گا، وہ تمام چیزیں محفوظ رہیں گی۔ تو حدیث اسپیسیفک کسی خاص حدیث کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے راوی سے غلطی ہو گئی ہو، یا یہ حدیث کے راوی نے جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے لیا ہو، کسی خاص حدیث میں تو یہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل حدیث کے مجموعے کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ محفوظ نہیں ہے اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی ہے، یہ غلط ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر حدیث کی حفاظت اللہ کے ذمے نہ ہو، علی الاطلاق یعنی قرآن کے تو ایک ایک حرف کی اور ایک ایک آیت کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ حدیث میں ایسے نہیں ہے کہ یہ والی حدیث کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی، وہ والی حدیث کی بھی، لیکن مجموعہ حدیث کی جو حفاظت ہے، جس سے اتنی حفاظت جس سے اسلام کے بیسک احکام محفوظ رہیں، وہ حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ تو اس لیے حدیث ظنی ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ ساری حدیثیں میں نہیں مانتا، سب ضعیف ہیں، یہ گمراہی ہے، کیونکہ یہ قطعی چیز کا انکار ہے۔ تو اسپیسیفک کسی حدیث کے بارے میں اگر کوئی محدث کہہ دے کہ میری نظر میں یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ تو گمراہی نہیں کہی جائے گی، لیکن ہر صحیح حدیث کے بارے میں کوئی کہتے کہ میں جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں حدیث ہم تک باوثوق ذرائع سے نہیں پہنچی لہذا حجت ہی نہیں ہے، تو یہ گمراہی ہے۔ ہم تک باوثوق ذرائع سے پہنچی ہے، ثقہ لوگوں نے منتقل کی ہے، اسماء الرجال کی پوری بحث محدثین نے مرتب کی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ حدیث میں غلط بیانی کا امکان ہے، لیکن اس امکان کو محدثین نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، تبھی تو حدیث کی قسمیں یہ صحیح لذاتی ہے، صحیح لغیری ہے، حسن لذاتی، حسن لغیری ہے، ضعیف، حسن، یہ ساری جو اقسام ہے احادیث کی، موضوع حدیث ہے اور معلول حدیث ہے، شاذ ہے، منکر ہے، یہ ساری اقسام تبھی تو کی ہیں کہ حدیث میں صحیح اور ضعیف کی لوگوں کو پہچان رہے۔ تو اس لیے یہ علی الاطلاق حدیث کے بارے میں کہنا کہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ منصوص ہے اللہ کی طرف سے، ایک ایک حرف جو ہے وہ محفوظ ہے۔ حدیث میں اس طرح نہیں کہا جا سکتا کسی خاص حدیث کے بارے میں کہ یہ والی حدیث کا ایک ایک حرف 100% بالکل یقینی طور پر محفوظ ہے۔ ظاہر ہے انسان نے بیان کیا، انسان سے سنا، تو اس بیان میں بعض دفعہ غلطی کا امکان ہوتا ہے، مگر کبھی بھی امکان کی بیس پہ کسی کی بات کو رد نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ امکان مضبوط نہ ہو۔ کسی معتبر آدمی نے آپ کو آ کے خبر دی ہے کہ فلاں جگہ مت جانا، فلاں جگہ جو ہے فائرنگ ہو رہی ہے، تو آپ نہیں جاتے اس جگہ، حالانکہ امکان تو ہے کہ ہو سکتا ہے غلط بول رہا ہو۔ تو امکان کی بیس پہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف امکان کی بیس پہ احتیاط چھوڑ دیں۔ تو ہم تک جب حدیث ثقہ راوی سے پہنچے گی تو ہم پر اس حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ قرآن نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسول کی اطاعت ہم کیسے کریں گے؟ رسول کی باتیں تو ہم تک حدیث سے پہنچی ہے نا، تو اگر مستند ذریعے سے پہنچی ہے تو ٹھیک ہے، وہ قرآن جیسی نہیں ہے کیونکہ اس میں اتنی حفاظت نہیں ہوئی جیسے قرآن کی ہوئی ہے، لیکن اس بیس پہ اس کو رد کر دینا تو پھر یہ رسول کی اطاعت سے انکار کہلائے گا۔ سبحان